بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، انسان کے اوپر آنے والے مختلف احوال کو ذکر فرمایا. اگر انسان کے ذہن میں، انسان کے علم میں وہ سارے احوال رہیں اور وہ سارے دور، وہ سارے معاملات انسان کی نظروں کے سامنے ہوں تو پھر زندگی گزارنا نہایت آسان ہو جاتی ہے. اور اگر انسان کے ذہن میں یہ سارے حالات نہ ہوں تو پھر زندگی ایک نہایت مشکل مسئلہ نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی زندگی اتنی سنگین ہو جاتی ہے، زندگی کا گزارنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش اس زندگی سے بہتر تو مجھے موت ہی آ جائے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر انسان کے اوپر جو حالات آئیں گے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر جو حالات بھیجتے ہیں اور جو بھیجیں گے، ان تمام حالتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. جب بچے کو اسکول کے اندر بھیجا جاتا ہے تو اسکول کے ماحول سے اور اسکول کے اصول و ضوابط سے اس بچے کو واقف کرایا جاتا ہے. اگر بچہ ماحول سے اور اصول و ضوابط سے واقف نہیں ہوگا تو اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرے گا اور اس کو سزا ملے گی. اسی طرح سے انسان کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے. قرآن کریم کی یہ حقیقتیں ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت نے جا بجا بیان فرمایا. میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کو مزین بنایا، دیکھنے میں بھلی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، انسان کھنچتا ہے ان کی طرف. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ ہم چاہتے تو ان کو ایسا بنا دیتے کہ انسان دیکھ کر کے ان کی طرف رغبت ہی نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے مال اور دولت کو ایسا بنا دیتے کہ انسان اس کی طرف قطعاً راغب نہیں ہوتا، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تو جان بوجھ کر بنایا ہے، سوچ سمجھ کر بنایا ہے، اتفاقاً نہیں بنایا. کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم تمہیں پرکھیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کا اعتبار سے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک کے اندر کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. ایکم احسن عملا. قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا، اور اسی طرح بہت سارے واقعات بیان
کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس واقعے میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش۔ خلاصہ یہ کہ جو 3 4 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس سے دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں بھیجا، اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو واضح کیا ہے، اس کو کھولا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حیثیت کو ظاہر فرمایا ہے کہ اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو آزمایا جائے گا، تو یہ آزمائش کا گھر ہوا۔ ایک حقیقت وہ ہے جو کسی چیز کو بنانے والا بیان کرتا ہے، اور ایک حقیقت وہ ہوتی ہے جو اس چیز کو استعمال کرنے والے چند اختیارات کے نتیجے میں اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ دنیا میں جو انسان جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے، استعمال کرنے والے کے مقابلے میں اس کے بیان کردہ مقاصد اس چیز کے تعلق سے یہ زیادہ اہمیت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان ایک چیز بناتا ہے، دوسرے انسان لے کر اس کو غلط استعمال کرتا ہے، یہ بنانے والا اگر اس کی اصلاح کرے کہ یہ والی چیز اس لیے نہیں بنائی گئی تو اس کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ اس نے بنایا ہے اس چیز کو، اس نے بناتے وقت کس وجہ سے اس کو بنایا اسے معلوم ہے۔ اسی طرح سے ہم نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کو اپنی خواہشات پوری کرنے کا ٹھکانہ سمجھ لیا، یہ ہم نے سمجھا ہے، یہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ اس میں ہماری غلط فہمی یہ رہی، ہم نے کبھی اللہ کی کتاب کھول کر نہیں دیکھی کہ دیکھا، اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس طرح سے بنایا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا۔ اللہ نے تو قرآن میں بیان کیا کہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اللہ نے یہاں ہماری آرزویں پوری کرنے کے لیے بھیجا، ہمیں کھانے کمانے کے لیے بھیجا، ہمیں بلند و بالا عمارات بنانے کے لیے بھیجا، ہمیں نام و نمود کمانے کے لیے بھیجا، ہمیں عزتیں کمانے کے لیے بھیجا، ہمیں فخر کے لیے بھیجا۔ یہ سارے کے سارے مقاصد، یہ جو دنیا میں جتنے بھی آ گئے ہیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر، یہ میرے اور آپ کے خود کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہایت واضح طریقے سے فرمایا کہ تمہیں میں آزماؤں گا۔ گزشتہ ہفتے ہمارا بیان تھا کہ انسان کو شیطان کس کس طرح سے وسوسے ڈال کر بہکاتا ہے اور کس کس طرح سے اس کو اس کے مقصد سے غافل کرتا ہے۔ آج بھی اسی تعلق سے مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ کبھی کبھی اور اکثر اوقات بلکہ شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی جو تمہاری عمر ہے یہ عین جوانی کا دور چل رہا ہے، اس وقت اگر ہم کاروبار پر توجہ دے لیں گے، کاروبار کو نیچے سے آسمان کی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں، اور رہی بات دینداری کی اور نمازوں کی اور دین پر عمل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ تو ایک مرتبہ اللہ کے سامنے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی یہ کام کر لیا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھی منا لیں گے۔ ابھی تو زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو 30 سال 40 سال 50 سال کا ہی نہیں گئے۔ آخر میں جب بچے اس قابل ہو جائیں گے، بچوں کو کاروبار سونپنے کے بعد کسی مسجد میں معتکف ہو جائیں گے، اس کے بعد مسجد میں بیٹھا کریں گے، ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دینی حلقوں میں بیٹھیں گے، دینی مجلسوں میں بیٹھیں گے، یہی کیا کریں گے۔ شیطان کبھی کبھی اس طرح سے بہکاتا ہے، کبھی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان کو اس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی تو تم بیمار ہو، ابھی تم بیمار ہو، کپڑوں کا نہیں معلوم کیا حال ہوگا، نماز معلوم نہیں پڑھی جائے گی، نہیں پڑھی جائے گی، جب صحت مند ہو جاؤ گے تب پڑھ لینا۔ یہ والا جو بہانہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انکار کرنا کسی چیز کا کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان کے دل میں شیطان یہ والے وسوسے نہیں ڈالتا کہ تم نماز کا انکار کرو، نماز فرض نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے، نہیں۔ کسی بھی مسلمان سے جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو سال بھر میں، آپ معلوم کریں، وہ کہے گا میری غلطی ہے، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، وہ کبھی اپنے عمل کو صحیح نہیں کہے گا۔ کسی سے بھی آپ بات کریں وہ فوراً کہے گا ہاں میری غلطی ہے، مجھے پڑھنا چاہیے، میں نہیں پڑھتا۔ اور جو پڑھنے والے ہیں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھے گا کہ صحیح کام تو یہی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میری کوتاہی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہر مسلمان تو نماز نہیں پڑھتا، اور دنیا میں یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی بھی انسان غلط کام کرتا ہے
تو وہ غلط کام شیطان اس کی نظر میں کبھی غلط نہیں رہنے دیتا، اس کو ہمیشہ اچھا بناتا۔ قرآن نے کہا ہے افمن زین لہ سوء عمل فرآہ حسنا، کہ شیطان گندے کام کو اچھا بنا دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں۔ کسی چور سے پوچھے تم چوری کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا کہ میں تو محنت سے بہت دماغ لگانے کے بعد اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چوری کرتا ہوں۔ شرابی سے پوچھا آپ شراب کیوں پیتے ہو، وہ کہے گا میرے اوپر اتنی ساری مصیبتیں ہیں، اتنی ساری ٹینشن ہیں، وہ غم مٹانے کے لیے میں شراب پی لیتا ہوں۔ غرض یہ کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انسان غلطی کرتا ہے تو یہ شیطان اس کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں تم غلط نہیں کر رہے، تم صحیح کر رہے ہو۔ اسی طرح سے ہمیں نماز پڑھنے سے، اللہ کے دین پر عمل کرنے سے شیطان مختلف طریقوں سے وسوسے ڈال کر مطمئن کرتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں کر لینا۔ یہ نہیں کہے گا سرے سے مت کرنا، یہ کہے گا ابھی مت کرو بعد میں کر لینا۔ اور یہ والا بہانہ، یہ والا وسوسہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھے بھلے لوگ اس کے اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نہیں، اگلے دن سے پابندی کریں گے، اس جمعے سے نہیں اگلے جمعے سے پابندی کریں گے، اس رمضان یہ والا رمضان ایسا گزار لیں، اگلے رمضان میں یہ کریں گے، آج نہیں کل صدقہ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان کا وقت گزرتا جاتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کب عمر 10 سے 20 سال، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، اور معلوم نہیں آتا کہ کب ہاسپٹل میں پہنچ گئے اور کب اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے، کچھ نہیں ہوتا۔ مستقل طریقے سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور شیطان کے خیالات کا اتباع کرتا ہے، ان مستقل غلطیوں کے نتیجے میں، گناہوں کے نتیجے میں انسان کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا گندا ہو جاتا ہے، اتنی ظلمتیں، اتنی اندھیریاں اس کے دل میں سما جاتی ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اگر انسان چاہے بھی کہ میں مسجد میں چلا جاؤں تو اس کے قدم نہیں اٹھتا۔ انسان چاہے بھی میں اللہ کا کلام اب پڑھ لوں، سن لوں، لیکن اس کا دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنے سارے اللہ کے بندے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اب قرآن کریم جب ہمیں سنایا جاتا ہے، ہم قرآن سنتے ہیں تو عجیب و غریب سے محسوس ہوتا ہے، نہیں سنا جاتا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ قرآن سنتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگتے ہیں مسجدوں سے۔ یہ ظلمتوں کا نتیجہ ہے، یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے، دل کی گندگی کی علامت ہے۔ اور ایک انسان جس کا دل صاف ہوتا ہے، چمکتا ہوا دل ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے اس دل کے اندر، وہ انسان اس کی زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ انسان نیکیوں کی طرف دوڑ کر جاتا ہوا نظر آئے گا، مسجد میں اگلی صفوں میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور کتنے سارے لوگ ایسے نظر آ جائیں گے کہ پہلی صف خالی ہوگی لیکن اس کے باوجود باہر کے حصے میں رکیں گے اور کوشش یہ ہوگی کہ ہم تیسری اور چوتھی صف میں شامل ہوں تاکہ جب سلام پھرے تو نکلنے کے وقت مسجد میں 2 منٹ فالتو میں رکنا پڑے اور ہم جلدی سے نکلیں۔ یہ ساری کی ساری علامتیں، یہ سارا کا سارا ہمارا عمل کچھ کہتا ہے۔ بہرحال بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا، تو کبھی کبھی انسان ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں کر لینا، اور کبھی کبھی یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے کرم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنے پیار کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مصیبتیں کیوں بھیجتا ہے؟ آج دین پر عمل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان شکایت کرتا ہے کہ میں ابھی اس حالت سے گھرا ہوا ہوں، ابھی گھر میں فلاں بیمار ہے، ابھی یہ والا مسئلہ ہے، ابھی کاروباری مسئلہ ہے، ابھی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، ذرا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، ابھی ذرا کام سیٹ ہو جائے اس کے بعد مسجد کا رخ کریں گے، اس کے بعد نمازیں پڑھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھ کر تو دیکھیں، کوئی سوال، کوئی خیال، کوئی تصور اللہ کی کتاب نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں چھوڑا جس کا جواب نہ دیا ہو۔ مسئلہ تو میرا اور آپ کا ہے نا کہ ہم سنتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کو ایسی کتاب دی ہے، آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی جس میں آپ سب کا تذکرہ موجود ہے۔ فیہ ذکرکم، ہمارا اور آپ کا تذکرہ موجود ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، آپ کا بھی، سب کا ہے۔ بچوں کا بھی تذکرہ ہے، بڑوں کا بھی ہے، بوڑھوں کا بھی ہے، گناہ کرنے والوں کا بھی ہے، نیک لوگوں کا بھی ہے، متقیوں کا بھی ہے، نماز نہ پڑھنے والوں کا بھی ہے، پڑھنے والوں کا بھی ہے، تمام لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔
لیکن ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی قرآن کریم کی آیت بیان ہوتی ہے تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں قوم کا تذکرہ ہے، یہ فلاں لوگوں کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ حد ہے اور افسوس ہے ہمیں اپنی حالتوں کے اوپر کہ کبھی کبھی جب قرآن کا ایک مسئلہ سامنے بیان ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں تصور آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا فلاں ساتھی وہ تو اس حرکت کے اندر مبتلا ہے، اب ذرا جا کر کے مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور اس کو شرمندہ کریں گے کہ تم اس غلطی کے اندر مبتلا ہو، یہ والی بات ابھی ہمارے علم میں تم اس گناہ کے اندر مبتلا ہو۔ افسوس ہے ہماری حالت پر کہ ہم دوسرے کے عیوب کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور اپنی حالت ہمیں نظر نہیں آتی۔ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور یقیناً آزمائیں گے، کبھی تو تمہارے اوپر خوف لے کر آئیں گے، وَالْجُوعِ کبھی کبھی بھوک لے کر آئیں گے۔ بھوک کے اندر یہ ساری چیزیں آ گئی کہ کبھی کبھی کاروبار پر ایسے حالات آئیں گے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی اتنا مندہ آئے گا، اتنا مندہ آئے گا، اتنی سختی آئے گی کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کا رجوع آپ کی طرف تھا بالکل نیتاً ختم ہو جائے گا، انسان سر پکڑ کر بیٹھ جائے گا یہ ہوا کیسے؟ ابھی پچھلے والے ہفتے تک تو سب ٹھیک جا رہا تھا، ابھی پچھلے مہینے تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، یہ اچانک اس مہینے میں کیا ہو گیا، یہ اچانک اس ہفتے کے اندر کیا ہو گیا؟ پوری مارکیٹ میں سب کا کاروبار چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کبھی کبھی لوگ ڈرائیں گے، کبھی لوگ دھمکائیں گے، یہ جو ہمارے یہاں حالات ہو رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ہے، وَالْجُوعِ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی کبھی مال کے اندر کمی ہو جائے گی، کٹوتی کر لیں گے، ایک بہت بڑا نقصان فیکٹری کے اندر ہو جائے گا، بہت بڑا جھٹکا لگ جائے گا کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جتنی مالیت کا کاروبار لے کر کے چل رہے تھے آدھی مالیت ختم، ایک جھٹکے کے اندر، ایک رات کے اندر آگ لگی اور آدھی فیکٹری جل کر تباہ ہو گئی، جتنی بھی پیمنٹ تھی وہ ایک بہت بڑا حصہ اس کے کسی ایک کے پاس رکا ہوا تھا اور اس نے انکار کر دیا کہ میرا اور تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میرا تمہارا کوئی لین دین نہیں ہے، سارا کا سارا آدھا پیسہ کھا گیا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور کبھی اللہ تعالیٰ جانوں میں کمی کریں گے، کبھی اللہ تعالیٰ ایک گھر کے اندر کئی لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں گے، یہ جانوں میں کمی ہے۔ وَالثَّمَرَاتِ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کے اندر کمی کریں گے۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار بیان فرمائے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی جان کے اوپر حالات لائے جائیں گے، کبھی انسان کے مال کے اوپر حالات لائے جائیں گے، کبھی انسان کے آل و عیال کے اوپر حالات لائے جائیں گے، کبھی انسان کے اوپر کسی طرح سے آزمائش آئے گی، کبھی کسی طرح سے آزمائش آئے گی۔ غرض یہ کہ کوئی بھی حالت ایسی انسان کی نہیں گزرے گی کہ اس کو آزمائش سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ جو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ والے حالات ختم ہو جائے تب اپنی زندگی کو بدلیں گے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ قرآن اس کا سرے سے انکار کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، اس کو خارج کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائے، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ اللہ لے کر بھی آزمائے گا، اللہ دے کر کے بھی آزمائے گا۔ کبھی انسان کے اوپر ایسے حالات نہیں آئیں گے کہ ہر چیز سے اس کو مطمئن بنا دیا جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر چیز سے اس کو اطمینان نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے بھی حالات دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ضرور لگاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین اور پریشان رہتے ہیں۔ کبھی بھی اس دنیا کے اندر چاہے وہ سکندر اعظم کیوں نہ ہو، لیکن ایسی چیز کسی انسان کو نہیں دی گئی کہ وہ کلیتاً ہر چیز سے مطمئن ہو جائے۔ ایسا تو جنت ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہاں پر نہ کسی چیز کے چھننے کا ڈر ہوگا اور نہ کسی چیز کے نہ ملنے کا ملال ہوگا، سب کچھ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ لیکن اس کائنات میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ یہاں پر مجھے ہر چیز سے اطمینان ہو جائے، قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہونے والا۔ قرآن کا نظام، اللہ کا نظام اپنی جگہ اٹل ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی۔ تبدیلی تو مجھے کرنی ہے اور آپ کو کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن بدلنا ہے کہ اللہ نے یہ حقیقت بیان کی، یہ حقیقت تو کہیں نہیں بدلنے والی۔ ہمیں اور آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہے، اپنا ذہن بدلنا ہے کہ اب ہمارے سامنے اللہ کا یہ والا حکم آ گیا، اب قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ آزمائش آئے گی اور انہی آزمائشوں کے رہتے ہوئے ہمیں دین پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو آج سے اس سوچ کو ہم توڑتے ہیں، اس سوچ کو باطل کرتے ہیں، اس سوچ کو رد کرتے ہیں، اس سوچ کو لات مارتے ہیں کہ آج کے بعد حالات کے جانے کا ہم انتظار کریں گے، اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ حالات کے رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے جو نقصان ہوگا ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان ان تمام آزمائشوں میں پورا اترے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ مغفرت بھی کرے گا
اللہ برکتیں بھی دے گا, اللہ رحمتیں بھی دے گا, پہلے سے بڑھا کر کے دے گا. ہر چیز کو اگر اولاد پر زوال آیا ہے بڑھا کر کے دے گا, اگر صحت پر زوال آیا ہے بڑھا کر کے دے گا. اگر اس وقت اس دوران اگر انسان دین کی طرف تھا, اگر اللہ کی طرف رجوع تھا, اس وقت جس چیز کے اوپر بھی زوال آیا, اگر انسان شکر کے ساتھ اپنا وبالا دور گزارے گا, اللہ تعالیٰ سے رضامند رہے گا, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل کی گہرائی سے مان لے گا, اللہ کا وعدہ ہے اللہ بڑھا کر کے دے گا. لیکن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر کرو گے بڑھا کر دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے, جو ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر, اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے, جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں کس کو کب کتنا دینا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واقعات بیان کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہے, اور میں تھوڑا سا حصہ اس کا اس موضوع کی مناسبت سے یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دیا فرعون کے لوگوں سے. یسومونکم, وہ تمہیں بدترین ذلت والا عذاب دیا کرتے تھے, ذلت والی سزائیں دیا کرتے تھے. کیا؟ یذبحون ابناءکم, تمہاری جو نر اولاد ہوا کرتی تھی, لڑکے ہوا کرتے تھے, ان کو قتل ذبح کر دیا کرتے. ویستحیون نساءکم, تمہاری عورتوں کو کچھ نہیں کہا کرتے تھے, ان کو چھوڑ دیا کرتے. سوچے تو صحیح کتنا بدترین عذاب تھا. ایک انسان کی موجودگی میں اس کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے, اور صرف ایک گھر میں نہیں ساری قوم کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اس قوم کا کیا مستقبل ہوگا, اس قوم کے بوڑھوں کا کیا بنے گا, اس قوم کے بوڑھوں کی کون خدمت کرے گا, اس قوم کے مستقبل کا کیا ہوگا, اس قوم کے بعد جو دین ہے, جو تہذیب ہے, جو تمدن ہے, اس کو آگے لے کر کے کون چلے گا. کتنی ساری فکرات اس قوم کو لاحق ہوئی ہوں گی. اور یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت کے ایمان والے تھے, جن میں نبی موجود تھے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آزمائش لا کر کھڑی کر دی تھی کہ اللہ نے ان کو اس طرح سے آزمایا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ, خود قرآن کہتا ہے کہ واقعی بڑی سخت ترین آزمائش تھی, بڑی عظیم آزمائش تھی. آزمائشیں یہ والی ہوا کرتی ہیں. میں نے اور آپ نے جس کو سمجھا کہ ذرا سا کاروبار کے اندر ہلکا پنا گیا, آزمائش ہے. ذری سی طبیعت خراب ہو گئی, آزمائش ہے. ذرا سا کوئی حالت آ گئی, آزمائش ہے. ہر چیز کو ہم نے آزمائش کا نام دے دیا. اگر یہ والی چیزیں جو ہماری اور آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں, اگر یہ آزمائش ہے تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ آزمائش یہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آزمائشیں ہوا کرتی ہیں کہ لڑکوں کو قتل کیا جا رہا ہے, عورتوں کو باقی رکھا جا رہا ہے. کتنی بدترین ذلت تھی بنی اسرائیل کے اوپر, جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے اس کو آزمایا. ہمارے لیے تو اگر آنکھ نہ کھلے یہ بھی آزمائش ہے کہ نماز نہیں پڑھتے, اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے کہ صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی. حالانکہ خود کی تیاری نہیں ہے صبح آنکھ کھلنے کی, کیونکہ جب رات کو 3 بجے اور 4 بجے سویا جا رہا ہے, جب اذان کے وقت بستر پر جایا جائے گا تو صبح آنکھ کیا خواہ کھلے گی. اور جب آنکھ کھولنی ہوتی ہے, کہیں باہر گھومنے جانے کا پروگرام ہوتا ہے, یا صبح پانی بھرنا ہوتا ہے, یا بچوں کے اسکول جانے کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, تو خوب آنکھ کھلتی ہے. لیکن فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. یہ آزمائش ہے. یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ وہی آزمائش ہے جو شیطان نے میرے اور آپ کے ذہن کی اور دل کی گہرائیوں میں اتارا ہوا ہے کہ آزمائش ہے. آزمائش کچھ نہیں ہے, یہ شیطانی دھوکہ ہے, یہ وسوسہ ہے جو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے نے جو ذمہ داری سونپی ہے اس سے غافل کر رہا ہے, جو ہمیں ہمارے مقصد زندگی سے خوب حد تک بلکہ انتہا درجہ غافل کیا ہوا ہے. بہرحال یہ والا عذاب تھا جو بنی اسرائیلیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر مسلط کیا گیا. پھر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی گئی, اور اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو طرح طرح سے دعوت دیتے رہے, سمجھاتے رہے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے نکلیں اور مصر سے لے کر نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نکلے. اب راستے میں دریا سامنے آ گیا, اور جب دریا سامنے آیا ادھر فرعون کے لوگوں کو اور فرعون کو پتہ چل چکا تھا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل چکے. اس نے اپنے سارے لاؤ لشکر کو جمع کر کے یہ حکم دے دیا تھا کہ آج بنی اسرائیلیوں کا برا حال کرنا ہے, آج چلو ان کا پیچھا کرو, آج ان کا قصہ نمٹانا ہے. ادھر سامنے دریا ہے,
اور ادھر پیچھے فرعونیوں کا لشکر آ رہا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی صفیں اور ان کی صفیں بالکل جا ملی تھی، بالکل قریب قریب آ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ عجیب و غریب جملے ان اللہ کے بندوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے۔ کسی نے کہا کہ موسیٰ اس سے بہتر تم وہاں پڑھتے، غلامی کی زندگی تو گزار رہے تھے، یہاں لا کر کے تو تم نے مروا دیا، یہاں مریں گے تو یہاں تو کفن بھی میسر نہیں آئے گا، کم سے کم وہاں کفن تو میسر آ جاتا۔ کیسے کیسے ایک وقت کے نبی کو اس کی امت جملے کہتی ہے، اور کیسا کیسا اس کے ساتھ کام کرتی ہے، یہ والی امت بھی اور پچھلی امت بھی۔ یہ قرآن کریم آئینہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کامل الایمان تھے، جنہیں اللہ کی بات پر پورا یقین تھا، اسی وقت میں کہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی وقت میں ساری آوازوں کی مخالفت کرتی ہوئی ایک آواز اٹھتی ہے۔ یہ وہ آواز تھی جو اللہ کے وعدے پر کامل یقین رکھتی تھی، جس کی دل کی گہرائیوں میں اللہ کے ذات کے اوپر مکمل بھروسہ تھا۔ وہ کہتی ہے کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہونے والا، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ان معی ربی، کیونکہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اس نے وعدہ کیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی یہ جو عصا ہے نا، جو لاٹھی ہے، اس کو سمندر پر مارو۔ فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا، سمندر نے راستے دیے، 12 راستے بنا کر دیے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور زمین و آسمان کی نگاہ نے وہ والا منظر کبھی دیکھا بھی نہیں تھا کہ سمندر کسی انسان کو راستے بنا کر کے دے، اور پہاڑوں کی طرح سمندر کا پانی ٹھہرا ہوا ہے اور چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمندر کا پانی اتنی گہرائی کے ساتھ، سمندر کا پانی کسی انسان کو راستہ دے، زمین و آسمان نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی قوم کے اوپر حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے، تو آزماتے اس لیے ہیں تاکہ یہ امت آزمائش سے نکل کر اللہ تعالی کی طرف توجہ کر کے، جب یہ امت ان آزمائش والے حالات کو پورا کر لے گی، جب اس امتحان کے اندر پاس ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک اعزاز دیتے ہیں اور اس امت کے حالات کو بہتر کرتے ہیں۔ یہ جو سارے حالات لائے جاتے ہیں انسانوں کے اوپر، یہ ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پریشان کرنے کے لیے نہیں لاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق کا موقع 10,000 کافر، 10,000 کافروں نے پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا، پورے مدینے کا محاصرہ کر لیا، اوپر سے بھی گھیر لیا، نیچے سے بھی گھیر لیا، ہر طرف سے جتنے بھی قبائل تھے، سارے کے سارے عرب قبائل جتنے بھی کافر تھے، انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ نعوذ باللہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا قصہ ختم کر دیں گے، آج مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ادھر باہر کے دشمن، ادھر اندر کے دشمن، جو یہودی اللہ کے نبی کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ سے کوئی لڑنے آئے گا ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ آپ کی مدد کریں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ آج تو اتنی بڑی فوج آ چکی ہے اور مسلمانوں کی تعداد تو چند ہزار ہے، اب 10,000 کا مقابلہ ہے، 3,000 لوگ، 3,000 سے بھی کم لوگ کیا کریں گے، اب تو ان کا قصہ ختم ہونے والا ہے، انہوں نے بھی بغاوت کر دی کہ ہم بھی ان کے مخالف۔ ادھر وہ منافقین کے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، جو ظاہری طور سے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر آیا ہے، اگر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تم سب تو مارے جاؤ گے، پھر بعد میں ہمارا کیا بنے گا، یہ ہمیں بھی مار دیں گے۔ اس لیے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر منافقین بھی الگ ہونے شروع ہو گئے۔ عین اس حالت کے اندر جب مسلمان تعداد کے اندر آدھے سے بھی کم تھے، 1/3 حصہ تھا مسلمانوں کا، اس کے باوجود یہودیوں نے بغاوت کی، یہودیوں نے دھوکہ دیا، مسلمانوں نے دھوکہ دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا فلاں قبیلے نے دھوکہ دے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام جو عزم و استقلال اور جرأت کے پہاڑ تھے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، کیونکہ سارے کے سارے کافر، مسلمانوں کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی تیاریاں نہیں، کوئی تلواریں نہیں، کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینے کے چاروں طرف گڑھے کھودے تھے، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ والی حالت تھی کہ مسلمانوں کے اوپر اس وقت سخت سردی کا موسم تھا، سخت سردی، مدینہ منورہ کی سردی جن لوگوں نے دیکھی ان کو معلوم ہے۔ اور سردی کے موسم میں تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، گڈھے کھودنے کے لیے اوزار موجود نہیں تھے، اور اس وقت میں مزید اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ آزمائش تھی، پیٹ بھرنے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا آزمائش یہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی جب بھوک سے بیتاب ہو گئے
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیٹ کھول کر دکھاتے ہیں بھوک کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حالت ہے کھانے کو نہیں ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ پیٹ کو کچھ بھاری پر محسوس ہو، کمر سیدھی رہے۔ کبھی ہمارے اوپر یہ حالات نہیں آئے الحمدللہ کہ ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، اور صحابہ کرام کے اوپر یہ حالات آئے ہیں، اور اس موقع پر ان کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اسلام کی، تمام اہل اسلام کی، مدینے کی اور تمام چیزوں کی ان کو حفاظت کرنی ہے، اور امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے اور اپنے رب کو بلا کر راضی کرنا ہے۔ جب ان صحابی نے اللہ کے نبی کو اپنا پیٹ دکھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر پر 2 پتھر بندے، پیٹ پر 2 پتھر بندے، بس پھر اس کے بعد وہ صحابی خاموش ہو گئے، پھر کچھ نہیں بولے اور پھر اپنے کام۔ یہ سارے کے سارے حالات روایتوں میں موجود ہیں کہ جب یہ والی حالت پیش آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ یہ وہ والے وقت تھا، یہ وہ والے حالات آ گئے تھے کہ ایک دفعہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی حوصلہ عجیب و غریب ہونے لگا تھا کہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے دل میں تسلی اتاری، اللہ کے نبی کے دل کو مزید مضبوط فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ اس میدان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا اور ایسا سخت آزمایا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، ان کو سخت طریقے سے اللہ نے ہلا دیا تھا، زلزلہ آ گیا تھا ان کو، جو وہ والے حالات یہ آزمائش ہوتی۔ ان دونوں واقعات کی روشنی میں اور قرآن کی تمام آیت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان حضرات نے ایسے موقع پر، ایسے جنگ کے میدانوں میں بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا، ایسے جنگ کے میدانوں میں فقر و فاقے کی حالت میں اسلام اور اہل اسلام کی مکمل طریقے سے حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہ پورا کر کے دکھایا۔ آج میرے اور آپ کے اوپر جو تھوڑے بہت حالات آ گئے، ہم کہتے ہیں حالات ہیں، کون سے حالات؟ اور اللہ تعالیٰ یہ والے حالات کیوں لے کر آتے ہیں، اس کا بھی میں آپ کے سامنے جواب دے دوں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ یہ والے حالات اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آتے ہیں، اگر کسی کو اللہ نے فقر کی حالت میں مبتلا کیا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فقر کی حالت میں مبتلا نہ کر دے تو معلوم نہیں کون سا دعویٰ کر دیتا اور وہ کون سی چال دنیا میں چلتا اور کتنے لوگوں کو اپنے مال کے ذریعے سے نقصان پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقر کی حالت میں مبتلا کر کے اسے اس کی اوقات اور حیثیت بتائی کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تیرا پالنے والا میں ہوں۔ اللہ نے اس کو جھنجھوڑا کہ فقر کے ذریعے سے شاید یہ میری طرف آ جائے۔ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیجی، یہ بیماری بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کو شاید یہاں پر اپنا پروردگار یاد آ جائے اور اس کو خیال آ جائے کہ میرا ایک پیدا کرنے والا ہے جس کے اختیار میں ہے کہ وہ بیماریوں کو بھی دور کر سکتا ہے، تاکہ یہ بندہ اللہ کے پاس آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے اور اس بہانے سے شاید وہ اپنی زندگی کو بدل دے۔ یہ سارے کے سارے حالات، خوشیاں، غم، یہ قرض، یہ بیماریاں، یہ سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ اس لیے لاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ شاید میرے بندہ اس والی حالت سے جاگ جائے، شاید اس کو خوف جگا دے، شاید اس کو بیماری جگا دے، شاید اس کو غم جگا دے، شاید اس کو مصیبت جگا دے، شاید اس کو اولاد کی نافرمانی جگا دے، شاید اس کو قرض کا بوجھ جگا دے۔ یہ سارے کے سارے حالات اللہ تعالیٰ انسان سے دشمنی کی وجہ سے نہیں لاتے، بلکہ اس سے محبت کے نتیجے میں لاتے ہیں کہ شاید اس کے اولاد کے اوپر یہ والے حالات آئیں تو شاید یہ سارا کا سارا گھرانہ میری طرف آ جائے، شاید یہ اس وجہ سے رجوع کر لے، شاید اس وجہ سے رجوع کر لے۔ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا مقصد ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام آزمائشوں کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی طرح سے میری طرف آ جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں، تو یہ مصیبت بھیجنا یہ دشمنی ہوئی ہے، محبت ہوئی؟ میرے اور آپ نے نہیں جانا، میرے اور آپ نے اللہ کے پیار کو نہیں سمجھا، میری اور آپ کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرشتے سے فرماتے ہیں ملک الموت سے کہ ملک الموت جاؤ میرے فلاں بندے کی روح لے کر آ جاؤ، تاکہ میں اس کو راحت پہنچاؤں، تاکہ میں اس کو مزے دوں، تاکہ میں اس کو خوش کرنے والی چیزیں دوں۔ میں نے اس کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ اس آزمائش میں پورا اتر چکا، اور جیسا میں چاہتا تھا اس نے اپنی زندگی گزار دی، اب وہ یہاں آ کر کے نفع حاصل کرے گا۔ تو میرے پیاروں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، بہت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ والے جو حالات ہیں
یہ حالات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ بندہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے. ہر چیز انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے، لیکن شیطان کے بہکاوے کے نتیجے میں جیسے حالات آتے ہیں تو وہ انسان اللہ کا اور باغی بن جاتا ہے. اس طرح سے حالات کبھی دور نہیں ہونے والے. حالات اگر دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مستقل طریقے سے جمنے کے نتیجے میں حالات دور ہوں گے، اور پھر بالآخر یہ سارے حالات ختم ہو کر انسان کی زندگی میں سکون آئے گا، خوشیاں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی اور وہ جنت کے داخلے کا مستحق بنے گا. اور اگر انسان اللہ سے بغاوت کرتا رہے اور ان ساری چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بددل ہوتا رہے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑنے والا. انسان صرف اور صرف اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا، اپنی آل اولاد کو نقصان پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ نقصان سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب کریم اپنے کرم سے ہمارے دلوں کا رخ دین کی جانب موڑ دے اور ہمیں دین پر مستقل طریقے سے نمازوں کی پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.